نہا علیہم مؤصدہ، اور بات صرف آگ کی نہیں ہے، بات صرف جہنم کی نہیں ہے، بلکہ اس جہنم کے اندر بھی جہنم، جیل کے اندر بھی جیل ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے جیل کے اندر؟ جیل کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، کالی کوٹھیاں ہوتی ہیں۔ ایسی بھی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان ہل ہی نہیں سکتا، بیٹھا ہے تو بیٹھا، کھڑا نہیں ہو سکے گا، سمجھے نا؟ ایسی بھی تنگ ترین جگہ ہوتی، وہ بھی جیل ہے، وہ بھی جیل ہی کا حصہ ہے، جیل کے اندر جیل ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا کی جیلوں کے اندر جانتے ہیں کہ دنیا کی جیلوں کے اندر اور جیلیں ہوتی ہیں جو اور زیادہ شدید سخت ہوتی ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر بھی جیلیں ہیں۔ وہ جہنم کی جیل کیا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی ہوگی، یعنی ان کو آگ کے اندر فی عمد ممدد، اگر آیات کو ملا لیں کہ لمبے ستونوں کے اندر ان کو، ان چودھریوں کو، ان سیٹھوں کو، ان بدماشوں کو، کہ جو تکبر کرنے والے تھے اور جو لوگوں کو حقیر جاننے والے تھے، مال کی حوث رکھنے والے، بخل کنجوسی کرنے والے، ان کو جہنم کے ان ستونوں کے اندر بند کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور یہ اور بھی ان کی شدت کا عذاب کی حالت، بلکہ بعد دوسرے الفاظ میں دوسری، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر ٹھونسے ہوں گے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ایسے ٹھونسے ہوں گے جس طرح کیل کو لکڑی کے اندر ٹھونسا گیا ہوتا ہے یا کسی دیوار کے اندر ٹھونسا گیا ہوتا ہے، تو کیل جو دیوار کے اندر یا لکڑی کے اندر ٹھکا ہوتا ہے، کیا خیال ہے اس کے آس پاس کوئی جگہ ہوتی ہے؟ کس انداز سے وہ عین یعنی کہ اس چیز کے اندر گھس کر، یعنی کہ اس کے اندر کوئی سانس لینے کا، کوئی اس کے آس پاس کوئی خالی جگہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ ان جہنمیوں کو صرف نہ کہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، بلکہ جہنم کے ان زندانوں کے اندر، ان کال کوٹریوں کے اندر، کہ جہاں پر ان کو کوئی حرکت کرنے کی بھی جگہ نہ ہوگی۔ یہ ہے جو شدت کے عذاب کی کیفیت ہے۔ تو ما انہا علیہم مؤصدہ، بات صرف یہ نہیں کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، بلکہ ان کو جہنم کی آگ میں بند کیا ہوگا فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو یہ ہے اس صورت کے معنی ہم نے جو ذکر کیے ہیں مختصر انداز سے آپ کے سامنے، کیونکہ صورت کافی لمبی تھی، تو لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کی مال کی ہوس، دنیا کی ہوس، اور اس مال کی ہوس کے نتیجے میں انسان کا بخیل کنجوس ہو جانا، اور مال حاصل ہونے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کا حقیر سمجھنا، اس کا نتیجہ، اس کا انجام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ذلیل کرتا ہے، اور اگر دنیا کی ذلتوں سے کبھی بچ بھی جائیں تو آخرت میں جہنم کے اس قدر شدید ترین عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے صرف منظر پیش کیا ہے، ایک معمولی سی جھلک پیش کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اس انداز سے اللہ کی مال کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کو امتحان سمجھنے کے بجائے، آزمائش سمجھنے کے بجائے، اور اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہی مال انسان کی کس قدر بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ورنہ یہی مال، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے، آپ میں کہ نعم المال لنعم الرجل، اچھا مال کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، کہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو اللہ نے علم دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، تو اللہ کے دیے مال کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ آپ ماتے ہیں ھذا بافضل المنازل، کہ یہ ہے کہ جو سب سے اونچے اعلیٰ درجوں پر ہے۔ اس لیے اس اللہ کی نعمت کا اگر صحیح استعمال کر لیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہو جائے تو اس کا یہ انجام جو آپ صورت میں پڑھ سن رہے تھے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔